بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر یہودیوں کا ایک اعتراض پڑھا تھا۔ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذباب یعنی مکھی اور مچھر، اس کا مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیوں دیا؟ اور سورہ عنکبوت کے اندر، عنکبوت عربی کے اندر بولتے ہیں مکڑی کو، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا مثال قرآن پاک کے اندر دیا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان خصیص چیزوں کا مثال کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مثال دینے پر ان کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ان چیزوں کے ساتھ کیوں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ یعنی اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا مکھی کی مثال دے یا کسی اور خصیص چیز کی مثال دے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ جس چیز کے اندر بھی حکم ہوگا، جس چیز کے اندر بھی نصیحت ہوگی، کوئی کام کی بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو، حق بیان کرنے کو، اگرچہ وہ خصیص چیز کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اس چیز کے اندر حق بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، یعنی حق اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض اور جواب تھا۔ تو آگے ایک وضاحت کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مثالوں پر اعتراض کون کرتا ہے؟ ایک تو ہوتے ہیں مومن، دوسرے ہوتے ہیں غیر مسلم کافر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ مومن جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اعتراضات نہیں کرتے۔ وہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں، اس کے اندر اعتراضات کرتے ہیں، اس کے اندر اشکالات پیدا کرتے ہیں۔ تو اسی بات کی وضاحت آگے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو وہ جانتے ہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں کہ وہ مثال، انہو ہو زمین کا مرجع کون ہے؟ مثال، کہ وہ مثال حق ہے، پر حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، اس مثال کو مومن، اس مثال کو ایمان والے لوگ حق جانتے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی جانب سے۔ تو انہو کے بعد المثل نکالا، تو یہ منصوب ہوگا المثل، المثل، کیونکہ یہ انہو اس میں حرف مشبہ بالفعل ہے، تو یہ اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ ہو ضمیر کی وضاحت کے اندر ہے، تفسیر کے اندر آئے تو اس پر بھی زبر آئے گی، المثل، یعنی وہ مثال حق ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ الثابت الواقع موقعہ، یعنی جو واقع کے مطابق ہو، موقع یعنی واقع، جو خارج کے اندر، جو حقیقت کے اندر ثابت ہو، تو اس کو حق کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی کے اندر ایک مائعات ہوتی ہے، یعنی پانی کے اندر ایک لکوڈ ہوتی ہے، تو یہ حق بات ہے۔ سورج موجود ہے، یہ حق بات ہے۔ چاند موجود ہے، یہ بھی حق بات ہے، کیونکہ یہ واقع کے اندر ثابت ہے۔ موقع بولتے ہیں واقع کو، جگہ کو، تو یہ واقع کے اندر ثابت ہے، لہٰذا یہ حق ہے۔ تو حق اس بات کو کہتے ہیں کہ جو چیز واقع کے اندر ثابت ہو، الثابت الواقع موقع، اپنی جگہ پر وہ واقع ہے، ثابت ہے۔ اور یہ حق بات کس کی جانب سے ہے؟ من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، یعنی مومنوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو یہ مومنوں کا ذکر ہو گیا۔ اور بہرحال وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں،
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے، کیا ارادہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں کفار کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ فرمایا، تو یہاں پر ماذا کی آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ تمییز، پہلے تو اس مثلا کی وضاحت کریں گے، مثلا یہ تمییز ہے، تمییز، یہ تمییز ہے، آگے اس آیت کی وضاحت کریں، یعنی بحاظ المثل، یعنی اس مثال سے اللہ تعالیٰ کیا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مکھی مچھر کی مثال دے کر کیا ارادہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں دے رہا ہے، وہ کفار کہتے ہیں۔ تو وما استفام و انکاری، انکار، استفام و انکار، یہ جو ماں ہے نا، ماذا میں، ماذا کے اندر جو ماں ہے یہ استفام کے لیے، سوال کے لیے، اور استفام انکار کے لیے بھی آتا ہے، کہ کسی کو بولا جائے کیا تم مسلمان نہیں ہو، کسی مسلمان کو کہا جائے کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو، ایسے کام کرتے ہو، مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم ایسے کام کرتے ہو، کیا تم مسلمان نہیں ہو، تو یہ سوال ہے، یہ استفہام ہے لیکن انکاری ہے، یعنی اس کا جواب انکار ہی آئے گا، یعنی نہیں ہم مسلمان ہیں، تو یہ استفہام انکاری ہوگا، یعنی جس استفہام کا جواب انکار آئے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں مقتدا، یہ ماذا، ما کے اندر جو یہ استفہام انکاری ہے تو یہ مقتدا ہوگا، وزا بمعنی الذی، اور زا جو ہے وہ الذی کی معنی میں ہے، الذی اس میں موصول ہوتا ہے تو یہ اپنے صلے سے مل کر خبر بنے گا، بمعنی الذی، زا الذی کی معنی میں ہے، اور یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر، یعنی جو آگے آیت آ رہی ہے اس صلے سے مل کر یہ خبر بنے گی، مبتدا خبر مل کر یہ مقولہ بنے گا آگے قول کا، ٹھیک ہے۔ آگے مکمل آیت کی وضاحت کریں کہ ایو فائدۃ فیہ، قال تعالی فی جواب، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان کی ہے، ایو فائدۃ فیہ، اس مثال کے اندر کیا فائدہ ہے، ایو ایو فائدۃ، فائدۃ فیہ، اس مثال کے اندر کیا فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں آگے فرمایا کہ یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کثیر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا، وما یدل بھی الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا اس مثال کے ذریعے لیکن فاسقوں کو، ٹھیک ہے۔ بھی کا مطلب نکالا بحاظ المثل، یعنی اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا، کثیرن کے بعد اس کی وضاحت کریں، یعنی گمراہ کرنے، کس سے گمراہ کرتا ہے، ان الحق کے، حق کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، لکفر بھی، اس حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کرتا ہے، اور آگے کہتے ہیں اور ہدایت دیتا ہے کثیر لوگوں کو، من المومنین، مومنوں میں سے، لتصدیقہم بہ، کیونکہ وہ حق کی تصدیق کرتے ہیں، ان کا حق کی تصدیق کرنے کی وجہ سے، ہم ضمیر سے ترجمہ کریں گے، ان کا حق کی تصدیق کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور اس مثال کے ذریعے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق، فاسق کون ہوتے ہیں، الخارجین عن طاعتہ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری سے خارج ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ہی گمراہ کرتا ہے، تو یہ مختصر سا سبق ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور کل والا جو اعتراض اور جواب ہوا تھا اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔